کل ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 188 تک پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا آج کا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189 سے شروع ہوگا۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، کون؟ صحابہ۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الاہلہ، اہلہ لفظ پیچھے گزرا ہے، کہاں پہ گزرا ہے؟ وما اہل لغیر اللہ بہ، پیچھے جو اللہ نے کچھ چیزیں بتائی تھیں نا کہ میں نے یہ حرام کیا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، آگے ایک لفظ آیا تھا وما اہل لغیر اللہ، وہ کھانا بھی حرام کیا ہے جس پر پکارا گیا ہو غیر اللہ کا نام۔ وہاں میں نے اہلہ کی تھوڑی سی لغوی تشریح آپ کو بتائی تھی کہ استحلال کہتے کس کو ہیں، بتائیں استحلال کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، حلال، ہا والی نہیں، یہ ہا والی حلال ہے۔ حلال تو وہ چیزیں جو حلال ہو نا، حلال، ہاں، عید والا حلال، بالکل، پہلے دن کا چاند حلال کہلاتا ہے۔ اور میں نے وہاں اہلہ کا کیا مطلب لکھوایا تھا؟ پکار، جس پر پکارا گیا ہو۔ اور اس کی لغوی تشریح میں نے کیا بتایا تھا کہ کوئی بھی پوشیدہ چیز جب اچانک ظاہر ہو یا آواز کے ساتھ یا روشنی کے ساتھ ظاہر ہو تو اس کو کہتے ہیں استحلال، اسی سے حلال بھی ہے۔ اور پہلے دن کا جو بچہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بچے کی پیدائش کے وقت پہلی جو آواز ہوتی ہے اس کو بھی استحلال کہتے ہیں۔ تو یہاں یہ دوبارہ آیا ہے، اہلہ اصل میں حلال کی جمع ہے، اور حلال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلے دن کا چاند۔ تو چاند کی جمع چاندوں نہیں کر سکتے، اس لیے یہاں چاند کی جو ہم جمع کریں گے نا، وہ چاند کی منزلیں کریں گے۔ صحابہ نے اصل میں جو سوال کیا تھا وہ چاند کی منزلوں کے بارے میں، اس کو کبھی چھوٹا ہوتے دیکھا کبھی بڑا، تو اس بارے میں وہ پوچھ رہے تھے۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الاہلہ، چاند کی منزلوں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اہلہ کی جمع کیا ہے؟ ہلال کی جمع کیا ہے؟ اہلہ۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہیا، یہ مواقیت، یہ مواقیت لفظ میقات کی جمع ہے۔ میقات، میقات کہتے ہیں مقررہ جگہ کو بھی اور مقررہ وقت کو بھی، یا اس انسٹرومنٹ کو، اس آلے کو جس کے ذریعے آپ کو وقت یا جگہ بتائی جائے، ٹھیک ہے۔ یہ میقات، یہ مفعل کے وزن پہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ اس میں ظرف زمان بھی کہلاتی ہیں اور اس میں ظرف مقام بھی کہلاتی ہے۔ اتنا لمبا بے شک آپ یاد نہ رکھیں، بس آپ یہ یاد رکھیں کہ مفعل کے وزن پر جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے مراد جگہ بھی ہوتی ہے اور وقت بھی، یا وہ آلہ بھی ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم جگہ یا وقت بتاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو مواقیت لفظ ہے یہ میقات کی جمع ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہہ دیجئے ہیا، وہ مواقیت، وقت بتانے کا ذریعہ ہے، یعنی یہ اہلہ جو ہے، چاند کی منزلیں جو ہیں وہ وقت بتانے کا ذریعہ ہیں۔ للناسی، لوگوں کے لیے، آپ کہہ دیجئے وہ وقت بتانے کا آلہ ہے، وقت بتانے کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے۔ والحجی، اور حج کے لیے۔ ولیس البر، اور نہیں ہے یہ نیکی، بان، یہ کہ تأتو، تم آؤ، البیوتا، گھروں میں، بیت کی جمع ہے بیوت، یہ کہ تم آؤ گھروں میں، من ظہورہا، ان کی پشتوں سے۔ ظہر عربی میں بیت کو کہتے ہیں، پشت کو، ظہور اس کی جمع ہے۔ ولیکن البر، لیکن نیکی یہ ہے، من اتقی، کہ جو شخص تقوی اختیار کرے۔ وأتوا البیوت، اور تم آؤ گھروں میں، من ابوابہا، ان کے دروازوں سے، باب کی جمع ابواب ہے۔ واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ پہلے میں اس لیے بھی آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں تاکہ لغت کے اعتبار سے کوئی ایسا لفظ آئے نا تو اس کا میں تھوڑا سا کھول کر بیان کروں۔ اب لکھیں، صحابہ کا سوال کیا تھا کہ چاند کی منزلوں کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں، یہ جو زمین ہے، یہ کرۂ ارض جو ہے نا، اس میں روشنی کے قدرتی جو دو بڑے ذریعے ہیں وہ کون سے ہیں؟ ایک تو سورج ہے، دوسرا چاند ہے، یہی ہے نا، قدرتی ذریعے یہی ہیں، قدرتی سورسز روشنی کے، سورج ہے اور چاند ہے۔ تو اگر ہم سورج کو دیکھیں وہ تو ہمیشہ ایک ہی ہیئت میں رہتا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی ہمیں نظر نہیں آتی، اور چاند کو اگر آبزرو کریں تو وہ گھٹتا بڑھتا ہے۔ اس وجہ سے پھر صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا تھا کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟
جبکہ سورج کی جسامت میں تو کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، اور اس کا کیا جواب دیا تھا؟ ہِیَ مواقیت للناس، کہ یہ وقت بتانے کا آلہ ہے، ذریعہ ہے۔ وقت بتانے کا آلہ کیسے ہے؟ آپ کو کیسے وقت کا پتہ چلتا ہے؟ چاند سے۔ تاریخوں کا تعین ہوتا ہے نا، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، کس کس چیز کا اندازہ ہوتا ہے بتائیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سے امور ہیں جن کی ادائیگی کے لیے چاند کی تاریخوں سے حساب کیا جاتا ہے؟ کون سے امور ہیں؟ عیدین، حج، رمضان۔ ہاں، عیدین ہے، حج ہے، رمضان ہے، اور محرم نہیں، وہ تو سارے مہینے آپ کہیں نا، سارے اسلامی مہینوں کا تعین ہوتا ہے چاند کی تاریخ سے۔ رمضان کا پتہ چلتا ہے، حج کا پتہ چلتا ہے، زکوٰۃ کا ہمیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں نا وہ بھی اسلامی مہینے کے حساب سے، سال گزرنے پر وہ اسلامی مہینے کا حساب ہوتا ہے، سال گزرنے کا، ٹھیک ہے؟ اس میں شمسی مہینوں کا حساب نہیں ہوتا، اسلامی مہینے کا حساب ہوتا ہے۔ عدت کا تعین، اس میں بھی اسلامی مہینے کا حساب ہوتا ہے، عدت کے تعین میں بھی۔ طلاق کی عدت ہو یا کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کی عدت کا تعین کیسے ہوگا؟ چاند کے حساب سے۔ بچوں کو دودھ چھڑانے کی جو مدت اللہ نے مقرر کی ہے 2 سال، تو وہ بھی چاند کی تاریخ کا، اس میں بھی حساب دیکھا جائے گا۔ تو اسلام میں دن، مہینے اور سال ناپنے کا جو اصل ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ چاند۔ اور چاند کو دیکھ کر ہی انسان اندازہ لگاتا ہے نا آج کیا تاریخ ہے، اور یہ صدیوں سے ہوتا آیا ہے۔ شمسی نظام تو بہت بعد میں قائم ہوا تھا، یہ دوسرے درجے میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ والحج، اور حج کے لیے بھی یہ چاند، اللہ نے حج کو بطور خاص ہائی لائٹ کیا، کیونکہ حج ایک ایسی عبادت تھی جس کو مشرک بھی مانتے تھے، اور یہ شروع سے چونکہ چلا آ رہا تھا، اس لیے اللہ نے حج کو الگ سے ہائی لائٹ کیا کہ اس میں یہ تاریخ بتانے کا آلہ ہے، اور حج کے لیے کبھی حج کے بارے میں بتانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ حج کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اچھا، نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کی پشتوں سے آؤ، گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، جس طرح عبادات کے ساتھ آج کی سوسائٹی میں بہت ساری باطل رسمیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس طرح اس زمانے میں بھی کچھ باطل رسمیں حج کے ساتھ پیدا ہو گئی تھیں۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رد کیا ہے۔ اچھا، آج کے حساب سے مجھے کوئی بتائیں، حج کے بعد یا حج پہ کوئی جانے والا ہو تو کوئی رسم ہے جو آج کل سوسائٹی میں کی جاتی ہے؟ کوئی رسمیں ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ تحائف دیے جاتے ہیں، اچھا ہاں۔ اچھا، یہ ضروری اگر سمجھا جائے نا، جب جا رہے ہوں تو اس طرح کے تحائف بھی دی جاتے ہیں، اور باجی ایک اسپیشل قسم کی نا کیک سرمنی ہوتی ہے۔ ہاں، اب تو کیک، آج کل بہت زیادہ ہو گیا اس کا۔ ہاں اچھا، تحائف مجھے پچھلے سیشن میں بھی لڑکیوں نے کہا تھا باجی تحائف کو ضروری سمجھا جاتا ہے، اور وہ یہ پھر نیت رکھی جاتی ہے کہ بدلے میں وہاں سے لے کر آئے گا سوسائٹی میں۔ یہ چیز اگر یہ چیز ہو نا، یہ نیت ہو، پھر غلط ہے۔ تحفہ تو آپ کسی بھی وقت دے سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، اگر ہم ان کو کم دیتے ہیں نا، کیونکہ ہمارے ساتھ یہ ہو چکا ہے، ہم نے تو اول تو لیا ہی نہیں تھا کسی سے کچھ بھی، لیکن بہت قریبی لوگ تھے، انہوں نے بہت فورس کیا تھا ہمیں، بہت زیادہ فورس کیا تھا۔ پھر جب ہم واپس آئے تو ہم اپنی زیادہ بات لے کر آئے تھے وہیں سے، لیکن انہیں وہ بھی اچھا نہیں لگا باجی۔ ہاں دیکھیں ابھی سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے نا۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ عرب جب کسی سفر پر نکلتے تھے، اور خصوصاً وہ حج کا سفر ہوتا تھا نا، تو پھر جب واپس آتے تھے تو گھروں کے دروازے کے بجائے بیک سائڈ سے آتے تھے، پشت سے پھلانگ کر آتے تھے۔ اور دوسری صورت یہ بھی تھی کہ جب کوئی سفر پر نکلتا اور اس کو یاد آتا ہو میں تو فلاں چیز گھر میں بھول آیا ہوں، گھر میں اس کو لینے کے لیے واپس آتے تھے، تو پھر بھی گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، مکان کے دروازے سے داخل ہونے کے بجائے پچھلی سمت سے، خواہ انہیں دیوار توڑ کر آنا پڑے یا پھلانگ کر آنا پڑے، وہ پچھلی سمت سے آتے ہوتے تھے۔ اس معاملے میں بھی ان کے کچھ اپنے ہی کانسیپٹ تھے، وہ اس بات کو نیکی سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے کانسیپٹ بھی آج ہماری سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سفر پر نکلیں اور ان سے کوئی راستے میں پوچھ لے
آپ کہاں جا رہے ہو تو وہ واپس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں آج اس نے پوچھ لیا، آج نہیں نکلیں گے، بعد میں نکلیں گے۔ یہ بھی چیز ہے سوسائٹی میں۔ تو یہ عرب کے معاشرے میں نا یہ ایک باطل رسم تھی حج کے ساتھ۔ یہاں اللہ نے اس نظریے کا رد کیا کہ یہ نیکی یہ نہیں کہ تم حج پہ گئے ہو واپس آ رہے ہو کہ اب دروازے سے داخل نہیں ہونا، پچھلی سمت سے آنا ہے۔ نیکی تو اس شخص کی نیکی ہے جو تقوی اختیار کرے، تو گھروں میں اس کے دروازوں سے آیا کرو، اس میں کیا نیکی ہے کہ بیک سائڈ سے آ رہے ہو۔ اصل چیز کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی کا مطلب ہی یہ کہ اللہ نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جانا ہے۔ چلیں اگلی آیت دیکھیں۔ وَقَاتِلُوا، اور تم لڑو، وَقَاتِلُوا، اور تم لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو لڑتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا، اور نہ تم حد سے بڑھو، یعنی جنگوں میں بھی حد سے نہ بڑھو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب المعتدین، نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ اللہ جنگ کا حکم تو دے رہے ہیں، لیکن جنگ کے ساتھ جنگ کے آداب بھی بتا رہے ہیں، آپ ہم کو باؤنڈریز بھی بتا رہے ہیں کہ ان حدوں کا خیال کرنا ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو۔ اچھا یہاں ایک جو سمجھنے کی بات ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ میں، اس کو پہلے سمجھ لیں۔ قرآن میں دیکھیں جب بھی لفظ آتا ہے نا جہاد، تو اس کے معنی بڑے وسیع ہوتے ہیں، اور جب لفظ آتا ہے قتال تو اس لفظ کا صرف ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ اب مسلح لڑائی ہوگی، اسلحہ اٹھاؤ اور جنگ کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن جب جہاد لفظ آتا ہے تو اس کا مفہوم وسیع ہوتا ہے۔ اس فرق کو نا صحیح بخاری کی ایک حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے۔ نبی رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاہد المشرکین، مشرکوں سے جہاد کرو، باموالکم وانفسکم والسنتکم، مالوں کے ساتھ بھی، جانوں کے ساتھ بھی، اور زبانوں کے ساتھ بھی۔ تو جہاد کا لفظ اگر آئے تو اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہوگا تلوار اٹھا کر لڑنا ہے، بلکہ مال کے ذریعے بھی جہاد ہو سکتا ہے، جان کے ذریعے بھی، زبان کے ذریعے بھی، قلم کے ذریعے بھی، نفس کے ساتھ بھی جہاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جب قرآن میں نا جہاد کا لفظ آئے تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اور جب قاتلو کا لفظ آئے تو اس سے مراد صرف یہ ہے کہ اسلحہ اٹھاؤ اور جنگ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم سے لڑے ان سے لڑو، اس کا کیا مطلب ہے؟ باجی یہ 4 مہینے جب میں نا اجازت دی تھی، حکومت کے مہینے تھے، تو ان سے اس لیے کہا گیا شاید کہ اگر وہ ان حکومت کے مہینوں میں آپ سے لڑائی کرتے ہیں تو پھر آپ ان سے لڑیں۔ ہاں، الذین یقاتلونکم کا سادہ سا مطلب ہے کہ جو اپنا دفاع کرو، جو تم سے لڑے ان سے لڑو، یعنی اپنا دفاع کرو۔ لیکن آپ اس ضمن میں سمجھ لیں یہ بات کہ جہاد کی نا 2 صورتیں ہوتی ہیں، لڑنے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ اسلام میں صرف ڈیفینسو جہاد نہیں ہے، اوفینسو بھی ہے۔ ایک اوفینسو کا مطلب آپ نے خود آگے بڑھ کر لڑائی کرنی ہے، وہ بھی اس کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اس کی بڑی ڈیٹیل انشاءاللہ سورہ توبہ اور سورہ انفال میں آتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم تب پڑھیں گے، کیونکہ ہماری اپنی تاریخ ان دونوں طرح کے جہاد سے وابستہ ہے۔ تو جو مستشرقین ہیں نا وہ اس پر بھی بڑے سوالات اٹھاتے ہیں، اس لیے ایک مسلمان کا اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ تو میں نے ابھی کیا بتایا، جہاد کی بنیادی 2 صورتیں ہوتی ہیں، دفاعی جہاد بھی ہوتا ہے اور اقدامی جہاد بھی، یعنی ڈیفینسو اور اوفینسو دونوں جہاد اسلام میں ان کی صورتیں جائز ہیں۔ لیکن جو اوفینسو جہاد ہے نا، اقدامی جہاد، یعنی خود آپ نے آگے بڑھ کر جہاد کرنا، اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اور وہ ساری شرائط ہم کہاں پڑھیں گے؟ انشاءاللہ سورہ توبہ میں۔ لیکن اسلامی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اکثر جنگیں ہماری دفاعی نوعیت کی تھیں۔ غزوہ بدر یہ اسلام کا سب سے پہلا معرکہ تھا۔ مسلمان تو نہیں لڑنے گئے تھے نا مکہ میں، مکہ سے وہ لوگ اٹھ کر آئے تھے لڑنے، تو مسلمانوں نے تو اپنا دفاع کیا تھا، یہ بھی دفاعی جنگ تھی۔ غزوہ احد بھی دفاعی جنگ تھی، کیونکہ دشمن مدینہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ پھر غزوہ احزاب ہوا تھا جس میں مسلمانوں نے خندق کھودی تھی، اس میں تو صرف مشرک نہیں تھے، اس میں تو یہودی قبیلے بھی تھے، عیسائی طاقتیں بھی تھیں، منافق بھی تھے، ساری مخالف قوتوں نے مل کر مدینہ کا محاصرہ کیا تھا، جس کے لیے پھر خندق کھودی گئی تھی۔ یہ بھی کیا تھا؟ ڈیفینسو جہاد تھا، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ نے کہا ولا تعتدوا، نہ تم حد سے بڑھو، یعنی جنگوں میں بھی نا حدود کا خیال رکھو۔ جنگوں میں حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے؟ اس کی ابھی جو اس وقت جو مثال ہے وہ فلسطین کے مظلوم مسلمان ہیں،
کس طرح اسپتالوں پر بمباری کی جاتی ہے، یہی تو حد سے بڑھنا ہے۔ مریضوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، عورتوں، بچوں اور بے گناہ شہریوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ زیادتی اور حدود سے تجاوز ہی کی تو صورتیں ہیں۔ تو اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ آپ کو ہر معاملے میں اعتدال کا اور انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب جنگ بھی ہو تو بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، بوڑھوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ بے گناہ اور غیر جنگجو افراد جو لڑنا نہیں چاہتے ہیں، نقصان پہنچانے، ان کو بھی نقصان پہنچانے سے روکا گیا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو اپنی فوج کو یہ بھی کہتے تھے کہ پھلدار درختوں کو بھی نہیں کاٹنا، کھیتیوں کو تباہ نہیں کرنا، اور عبادت گاہوں میں جو لوگ گوشہ نشین ہو کر بیٹھے ہیں نا، ان کو بھی نقصان نہیں پہنچانا۔ اور اس کے علاوہ اسلام کا ایک اور حکم یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو نا، ان کے خلاف بھی تلوار نہیں اٹھانی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اسلام کے معتدل اور عادلانہ اصول ہیں۔ تو اگر کوئی قوم یا شخص اس سے تجاوز کرتا ہے نا، تو وہ زیادتی، یہ سب تعدی اور زیادتی میں داخل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وقتلوہم، اور تم قتل کرو ان کو، حیثو، جہاں، ثقفتموہم، تم پاؤ ان کو، واخرجوہم، اور تم نکالو ان کو، من حیثو، جہاں سے، اخرجوکم، وہ نکالیں تمہیں، والفتنۃ، اور فتنہ، اشد، زیادہ سخت ہے، من القتل، قتل سے، ولا تقاتلوہم، اور نہ تم لڑو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ لڑیں تم سے اس میں، فإن قاتلوکم، پس اگر وہ لڑیں تم سے، فقتلوہم، پس تم ان کو مارو، کذالک، یہی جزاء، بدلہ ہے، الکافرین، کافروں کا۔ پیچھے جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ اللہ نے دفاعی جہاد کا حکم دیا کہ اگر دشمن جنگ مسلط کرے تو اپنے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھاؤ، قتال کرو۔ اسی مضمون کو، اسی ٹاپک کو اللہ نے آگے بڑھایا، وقتلوہم حیث ثقفتموہم، جب دشمن جنگ مسلط کرے اور معاہدوں کو توڑ دے، معاہدوں کی خلاف ورزی کرے نا، تو پھر میدان جنگ میں اس کا خوب مقابلہ کرو، جہاں کہیں پاؤ ان کو مارو، تم اپنی دھاک بٹھاؤ۔ اس کے بعد وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُم، وہاں سے انہوں نے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، تمہارے شہروں پر قبضہ کیا، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، تم بھی ایسا ہی کرو۔ یہ اصل میں ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہے نا، نہیں جو تلوار اٹھا رہے جی، قتل کرنے لگے تو اس کے بدلے قتل ہو سکتا ہے عام حالات میں کی بات کر رہی ہیں، جنگ کی بات کر رہی ہیں؟ جنگ میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا بھئی، آپ کو کوئی جو مارے، آپ اس اپنا دفاع آپ نے کرنا ہے۔ عام حالات میں بھی جو آپ پر ہتھیار اٹھائے گا، آپ اس کے خلاف ہتھیار اٹھا سکتی ہیں، آپ نے اس کے خلاف ہتھیار اٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ عام حالات میں بھی اگر کوئی آپ کو قتل کرنے کی نیت سے آئے، ارادے سے آئے نا، تو وہ تب بھی آپ نے اپنا دفاع کرنا ہے۔ تو جنگ میں تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکم دے رہے ہیں نا، جنگ ہی کا ذکر ہے یہاں پہ۔ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُم، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم بھی انہیں نکالو۔ یہ مکہ سے نکالا تھا نا مشرکوں نے مسلمانوں کو، کتنے ظلم و ستم کیے تھے، انہیں اپنے گھروں سے اور وطن سے محروم کیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے تھے، آپ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا تھا۔ یہی تو وجوہات تھیں، یہی تو ظلم تھا جس کی وجہ سے مسلمان مدینہ ہجرت پر مجبور ہوئے تھے۔ تو جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے تو ان آیات کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے نا صلح حدیبیہ والے واقعے کو بھی ذہن میں لانا ضروری ہے۔ صلح نامہ حدیبیہ یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، جو چیزیں وہ آپ کو چنیدہ باتیں یاد ہونی چاہیے۔ صلح حدیبیہ کیا ہے؟ 6 ہجری تھی، یعنی مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آ گئے تھے تو 6واں سال تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی تھے، سب نے احرام باندھے ہوئے تھے اور قربانی کے جانور بھی ساتھ لیے ہوئے تھے، اور پہلے ہی انہوں نے مکہ کے جو مشرک تھے ان کو اطلاع کر دی تھی، اہل مکہ کو اطلاع دے دی تھی قاصدوں کے ذریعے۔ قاصد مسلمانوں نے کس کو قاصد بنا کر بھیجا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ٹھیک ہے، تاکہ وہ جا کر ان کو بتائیں کہ وہ جنگ کے لیے نہیں آ رہے، عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں، انہوں نے احرام باندھے میں، قربانی کے جانور بھی ساتھ ہیں۔ اور عربوں میں یہ ایک معروف دستور تھا کہ اگر کوئی شخص حج یا عمرے کے لیے آتا تھا، خواہ وہ کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہوتا تھا، اسے بیت اللہ کی زیارت سے نہیں روکا جاتا تھا۔
لیکن یہاں پہ مشرکین نے مسلمانوں کو روک دیا تھا، حدیبیہ کے مقام پر انہیں روکا تھا، اور اس دوران ایک جھوٹی افواہ بھی پھیلی تھی۔ وہ جھوٹی افواہ کیا تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک بیعت بھی لی تھی، جس کو کیا کہتے ہیں ہماری تاریخ میں، صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ایک بیعت لی تھی، بیعت رضوان کے نام سے معروف ہے۔ یہ باتیں یاد رکھیں، ٹھیک ہے ذہن، کیونکہ آگے بھی یہ تاریخ ہماری آئے گی۔ ہاں، وہ اس بیعت میں کیا معاہدہ ہوا تھا کہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ بعد میں معلوم ہوا تھا کہ یہ صرف افواہ ہے۔ کیا بات کروں، آپ بتاؤ۔ اس کے بعد مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان کون سا معاہدہ ہوا تھا؟ صلح نامہ حدیبیہ۔ تو اس کی بعض شرائط جو تھی نا بڑی سخت تھی، جس کی وجہ سے بعض صحابہ کو غم بھی تھا، خصوصاً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی تھی کہ دیکھو یہ جو معاہدہ ہے نا مستقبل میں یہ ہمارے لیے بڑی اس میں خیر و برکت ہوگی، اور یہ خیر و برکت کا باعث بنے گا، اور واقعی ہی پھر ایسا ہوا تھا۔ اس میں ایک شک یہ تھی کہ 10 سال کے لیے مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا گیا ہے، اب 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ لیکن بعد میں مشرکوں نے پھر اس کی خلاف ورزی کی تھی، چنانچہ اللہ نے یہاں حکم دے دیا کہ جو لوگ معاہدہ توڑیں، مسلمانوں پر جنگ مسلط کریں، تب اب ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ اور ان سے لڑو، کیونکہ والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فتنے سے مراد یہاں آزمائش نہیں ہے، بلکہ مراد ظلم و ستم، مسلمانوں کو دین سے روکنا، ان پر ظلم کرنا، معاہدوں کو توڑنا، زمین میں فساد پھیلانا، یہ سب فتنے میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ ریپیٹ کروں، ظلم و ستم کرنا، کفر و شرک کو بھی اسلام فتنہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو دین سے روکنا، مسلمانوں پر انسانوں پر تشدد کرنا، معاہدوں کو توڑنا، زمین میں فساد پھیلانا۔ تو اللہ نے کہا یہ چیز زیادہ سخت ہے قتل سے۔ جب کسی سوسائٹی میں ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی نا، تو لوگوں کے لیے تو سکھ کا سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ فساد ایک فرد کے قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ اس لیے اسلام دیکھیں مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ جہاں کہیں مظلوم مسلمان ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے نا، وہاں ان کی مدد کی جائے تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو، فتنے کا سد باب ہو۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حدود حرم کے احترام کا ذکر کرتے ہوئے کیا کہا؟ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، مسجد حرام کے پاس ان سے جنگ نہ کرو جب تک کہ وہ خود تم سے وہاں جنگ نہ کریں۔ اور یہ جو حرم مکہ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت سے محترم بنایا ہے جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی تھی، ٹھیک ہے، اس وقت سے یہ حدود حرم جو ہے یہ محترم جگہ ہے۔ اور یہ اس کے تقدس کی اس میں کیا حکم ہے ہمارے لیے کہ شکار نہیں کرنا وہاں منع ہے، درختوں کو کاٹنا جائز نہیں ہے، اور خود رو گھاس، یعنی جو گھاس خود اگاتی ہے نا، اس کو بھی بلا ضرورت نہیں کاٹا جا سکتا۔ کسی قسم کی جنگ اور خون ریزی کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ سلامتی والی، امن والی جگہ ہے۔ تو اصل حکم تو یہی ہے کہ وہاں کسی قسم کی جنگ، خون ریزی، یہ چیزیں نہ ہوں۔ لیکن اگر جنگ مسلط کی جائے، دشمن وہاں قتال شروع کر دینا، تو پھر مسلمانوں کو دفاع کا حق حاصل ہے، اللہ نے اجازت دی ہے۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر دشمن حرمت حرم کا احترام نہ کرے، خود جنگ شروع کر دے، تو پھر دفاع کے لیے قتال جائز ہے۔ کذالک جزاء الکافرین، کافر چونکہ ظالم ہے اور عہد شکنی کرتے ہیں، ایگریمنٹس توڑ دیتے ہیں، فتنہ انگیزی پھیلاتے ہیں، تو یہی جزا ہے کافروں کی۔ آگے 2 آیات مزید پہلے پڑھیں پھر تفسیر بتاتی ہوں۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، یعنی معاہدے توڑنے سے، ظلم و ستم سے، جنگ سے باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، پس بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان سے لڑو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون، نہ رہے، فتنۃ، کوئی فتنہ، وَیَکُونَ، اور ہو جائے، الدین، دین، للہ، اللہ ہی کا،
فَإِنٍ یعنی اللہ کا دین غالب آ جائے، فَإِنِ انتہوا پس اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ پس نہیں ہے کوئی سرکشی إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ مگر ظلم کرنے والوں پر۔ چلیں اب نوٹ کریں، پچھلی آیات میں کیا ٹاپک چل رہا ہے؟ اگر دشمن جنگ مسلط کرے، معاہدوں کو توڑے، مسلمانوں کو دین پر عمل سے روکے تو اس کے مقابلے میں قتال کرو، ٹھیک ہے؟ اور اسلام جو قتال کا حکم دیتا ہے نا، لڑنے کا جو حکم دیتا ہے، اس میں صرف جنگ کرنا نہیں بلکہ فساد کا خاتمہ اور امن کا قیام ہوتا ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا فَإِنِ انتہوا اگر وہ فساد پھیلانے سے باز آ جاتے ہیں تو اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام انتقام کا دین نہیں ہے، اصلاح اور ہدایت کا دین ہے۔ اگر مخالف سرکشی چھوڑ دیں تو مسلمانوں کو بھی جنگ جاری رکھنے کا حق پھر نہیں رہتا۔ اور اگر یہ جہاد نہ ہوتا نا تو آج جو تھوڑا بہت رعب ہے مسلمانوں کا وہ بھی ختم ہو جاتا۔ جہاد ہی کی وجہ سے تو یہ لوگ ڈرتے ہیں۔ وقاتلوہم اور تم لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے کوئی فتنہ نہ رہے، یعنی مسلمانوں پر ظلم و ستم، دین حق سے روکنا، اور یہ مذہبی آزادی سلب کر رہے ہیں، عہد شکنی کرنا، زمین میں فساد برپا کرنا، یہ سارے فتنے ختم ہو جائیں اور ہو جائے دین اللہ ہی کا، یعنی اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے، شرک اور فساد کی بالادستی ختم ہو اور دین ہو جائے اللہ ہی کا، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زبردستی لوگوں کو مسلمان بنایا جائے، بلکہ دین میں جبر نہیں ہے۔ اس لیے تو دیکھیں اسلام میں جزیے کا تصور ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا جو نظام ہے وہ زمین پر نافذ ہو، اس لیے بھی اوفینسو جہاد کا حکم ہے۔ اور اگر کوئی مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیتا ہے نا تو پھر اس کو جزیے کا اسلام میں کانسیپٹ ہے۔ اس کی بھی تفسیر انشاءاللہ سورہ توبہ میں جب آئے گی تو وہاں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ جزیہ دینے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہوتے ہیں نا ان کی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اب ان غیر مسلموں کا تحفظ کرنا ہے اور ان کی ذمہ داریوں کا احساس کرنا، یہ طرح کا ایک مالی معاہدہ ہوتا ہے۔ فَإِنِ انتہوا اگر وہ فساد سے باز آ جاتے ہیں تو فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ اب ظالم اور جارح لوگوں کے خلاف تو تلوار اٹھے گی، باقی جو لوگ باز آ گئے نا ان کے خلاف نہیں اٹھے گی۔ الشہر الحرام، اگلی آیت دیکھیے 194۔ شہر کس کو کہتے ہیں؟ مہینے کو۔ الشہر الحرام حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرامی حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے حرمت الشہر الحرامی بالحرمت الشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے۔ والحرمات اور ساری حرمتوں کا قصاص بدلہ ہے، یعنی برابر کا بدلہ ہے، اور ساری حرمتوں کا بدلہ ہے۔ فمن اعتدی پس جو کوئی زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا پس تم بھی زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثلی مانند اس کے، ما اعتدی جو زیادتی کی ہے اس نے، علیکم تم پر، مانند اس کے جو اس نے زیادتی کی ہے تم پر۔ واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور تم جان رکھو، ان اللہ کہ بے شک اللہ مع ساتھ ہے، المتقین پرہیزگاروں کے۔ لکھ لیا سب نے؟ اب تفسیر بھی سن لیں اس کی ضروری۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، یعنی جو محترم مہینے کا احترام ہے وہ محترم مہینے کے احترام کے بدلے میں ہے۔ جب دوسرے محترم مہینے کا احترام کریں گے، مسلمانوں کو تنگ نہیں کریں گے، ان کے خلاف جنگ اور فساد برپا نہیں کریں گے، تو اس کے بدلے میں محترم مہینے کا، مسلمانوں کی طرف سے بھی محترم مہینے کا احترام ہوگا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں پہلے تو سن لیں کہ محترم مہینے کون سے ہیں۔ اسلام جن مہینوں کو محترم کہتا ہے نا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی لوگوں کے لیے محترم تھے۔ یہ 4 مہینے تھے، کون کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔
ذوالحجہ اور جو محرم کا مہینہ تھا، اس میں لوگ حج کے لیے دور دراز علاقوں سے آیا کرتے تھے، اور رجب کے مہینے میں عموماً لوگ عمرے کا سفر اختیار کرتے تھے۔ چنانچہ یہ جو مہینے تھے، ان مہینوں کے احترام کی وجہ سے عربوں کی آپس میں لڑائیاں ختم ہو جایا کرتی تھیں، اور عام حالات میں جو ڈاکے پڑا کرتے تھے، جو لوگوں کا مال رہزن لوٹا کرتے تھے، وہ بھی ان مہینوں میں لوٹ مار نہیں کرتے تھے۔ قافلے امن کے ساتھ گزر جایا کرتے تھے، اور ان مہینوں کی حرمت، ان 4 مہینوں کی حرمت نا، یہ صرف اس دور کے ساتھ خاص نہیں تھی، آج بھی برقرار ہے۔ اور میں نے پچھلی آیت میں آپ کو بتایا تھا کہ 6 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ حج کا ارادہ کیا تھا، عمرے کا ارادہ کیا تھا، لیکن مشرکین نے انہیں مکہ داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ تو یہ واقعہ کب کا تھا؟ ذوالقعدہ کے مہینے کا۔ تو ذوالقعدہ محترم مہینوں میں شمار ہوتا ہے نا، اس میں لڑائی کرنا ممنوع سمجھا جاتا تھا، اور پھر صحابہ نے احرام بھی باندھا ہوا تھا، قربانی کے جانور بھی ساتھ تھے۔ ساری علامات اس بات کو ظاہر کر رہی تھیں کہ وہ صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، جنگ کے لیے نہیں آئے۔ اور اس کے بعد پھر عمرہ تو انہوں نے نہیں کرنے دیا تھا، بلکہ ایک معاہدہ ہوا تھا جو صلح حدیبیہ کے نام سے معروف ہے، اور اس میں ایک شک یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال انہیں اجازت ہوگی وہ مکہ آئیں، عمرہ ادا کریں، لیکن اگلے سال بھی وہ 3 دن سے زیادہ قیام نہیں کریں گے۔ چنانچہ جب اگلا سال آیا تھا 7 ہجری، تو نبی علیہ السلام پھر تشریف لے گئے تھے۔ 7 ہجری میں عمرۃ القضاء آپ نے کیا تھا، اور اس وقت مسلمانوں کے دلوں میں یہ ڈر تھا، اندیشہ تھا کہ کہیں کفار ایگریمنٹ توڑ نہ دیں اور ہمیں دوبارہ عمرے سے نہ روک دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کر مسلمانوں کو تسلی دی تھی، اور یہ اصول بھی سمجھا دیا تھا کہ گزشتہ سال مشرکین نے محترم مہینے کا ادب و احترام نہیں کیا تھا، لیکن اس موقع پر تو مسلمانوں نے صبر اور درگزر سے کام لیا، لیکن اگر وہ دوبارہ ایسی زیادتی کریں نا، تو پھر مسلمانوں کو اپنے دفاع میں لڑنے کی اجازت ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، یعنی محترم مہینوں کا احترام اسی وقت برقرار رہتا ہے جب دوسرا فریق بھی ان کا احترام کرے۔ اگر کوئی فریق حرمت والے مہینے یا حدود حرم کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے حملہ آور ہو جاتا ہے نا، تو پھر مسلمانوں کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اس وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے یا حدود حرم ہے، بلکہ دفاع نفس کے لیے ضروری اقدام کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا والحرمات قصاص، جتنی بھی حرمت والی چیزیں ہیں ان سب کا بدلہ برابر ہے۔ احترام کا بدلہ احترام ہے۔ جب دوسرا شخص آپ کی حرمتوں، حقوق اور مقدسات کا احترام کرے تو آپ بھی اس کے ساتھ احترام کا معاملہ کریں گے۔ پھر فرمایا فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، جو تم پر زیادتی کرے تمہیں اجازت ہے تم بھی اتنی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر کی ہے۔ اور یہاں انتقام میں انصاف اور برابری ہے، ٹھیک ہے؟ جب کوئی تم پر زیادتی کرے نا، تو پھر انتقام میں اتنا تم انتقام لے سکتے ہو جتنا اس نے تم پر زیادتی کی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ اچھا، یہاں پہ آپ تھوڑا سا سمجھ لیجئے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو کل اس کی مزید ڈیٹیل بتاؤں گی۔ یہاں دیکھیں، اسلام کا ایک متوازن اصول ہمارے سامنے آتا ہے، اور اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ اگر تمہیں کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو اور کہو کہ ایک اور مار لو، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اسلام معاف کرنے کو اور اپنی اصلاح کرنے کو پسند کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے، اور معاف کرنا، درگزر کرنا، اس کو اسلام ان ذالک من عزم الامور کہہ کر بلند ہمت لوگوں کا کام قرار دیتا ہے۔ لیکن اسلام مظلوم کو یہ حق بھی دیتا ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کا بدلہ لے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے، ایک طرف تو اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے پہ قابو پانے والے،
غصے کا کروا گھونٹ پی لینے والے لوگوں کو معاف کرنے والے، ان کو اللہ پسند کرتا ہے، اور جو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، یہ ہمت والے کام ہیں۔ تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ بدلہ لینے کی بھی اجازت دے رہے ہیں۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس جگہ بدلہ لینا ہے اور کس جگہ معاف کرنا ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے میں آپ کو کچھ باتیں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ دیکھیں، مجرم کو معاف کرنا، اس سے درگزر کرنا اس وقت بہتر ہوتا ہے جب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے اچھے اخلاق سے اس پر پازیٹیو اثر پڑے گا، وہ برائی سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کرے گا، ٹھیک ہے؟ اس وقت پھر آپ اس کو معاف کر دیں، معاف کرنا بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ کسی مجرم کو معاف کرنے سے وہ اس کی اصلاح نہیں ہوگی، وہ اس کو ہماری کمزوری اور بزدلی سمجھے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ یہاں اس کو یہ میسج جائے گا کہ میں اگر یہاں پہ 2 آنسو بہا دوں یا میں جذباتی بلیک میل کر دوں تو فریق مخالف مجھ پر ترس کھا کے مجھے چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو معاف نہ کیا جائے، اس سے بدلہ لیا جائے، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی کچھ سزا بندے کی بہتری اور اصلاح کے لیے ضروری ہوتی ہے، تو جیسا کوئی کرے نا اسی طرح کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بدلہ لینے کی اللہ نے اجازت دیا، اس سے زیادہ نہ بڑھیں۔ تو یہ آپ کی بصیرت، حکمت اور آپ کے حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے معاف کرنا ہے یا بدلہ لینا ہے۔ اگر تو معاف کرنے سے اس بندے کی اصلاح ہو رہی ہے، سوسائٹی کی اصلاح ہو رہی ہے، مجرم کے رویے میں مثبت تبدیلی آنے کی امید ہے تو آپ معاف کر دیں، یہ بہتر ہے۔ کیونکہ قرآن میں دیکھیں معافی کے ساتھ اللہ نے اصلاح کا بھی ذکر کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ معافی کا مقصد اصلاح ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کو لگے کہ یہ ظالم ہے، اس کو ہم معاف کریں گے تو وہ مزید جری ہوگا، معافی کو کمزوری اور بزدلی سمجھے گا، ٹھیک ہے؟ اور ہر بار پھر اسی طرح یہ جذباتی بلیک میل کر کے بچ نکلے گا سزا سے، تو اس صورت میں اس کا مواخذہ کرنا اور مناسب بدلہ لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ظلم سہنے سے ظالم کی مدد ہو رہی ہو نا اور مزید ظلم پر دلیر ہو رہا ہو تو اسے روکنا ضروری ہوتا ہے، یہی حکمت اور بصیرت ہے، ٹھیک ہے؟ نہ بیجا انتقام اور نہ ظلم برداشت کرنا ہے، عدل، توازن، اصلاح، تقوی، یہ راستے آپ نے اختیار کرنے، اس لیے اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور تم جان رکھو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ تقوی کا یہی مطلب ہے نا کہ آپ نے بدلہ لیتے وقت بھی اللہ کی حدود کو، عدل کو، ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔